الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاة کے بعد عالم اسلام کی تاریخ کا بہت بڑا دن 17 رمضان مبارک، جس دن اسلام کا سب سے پہلا معرکہ کفر کے ساتھ پیش آیا اور اس کو معرکہ بدر اور غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ اس کو قرآن مجید نے یوم الفرقان بھی کہا ہے، فرق کرنے کا دن۔ یہ وہ پہلا معرکہ ہے جس کی دھاک کفر کے سینے پہ ایسی بیٹھی ہے کہ آج تک عالم کفر بدر کی للکار سے کانپتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے امت مسلمہ کو ایک مشورہ دیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ شرط یہ ہے کہ فضائے بدر پیدا کر، فضا پیدا کر بدر جیسی، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی۔ اور اسی مضمون کو دوسرے رنگ میں اقبال کہنے لگے، تو آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ عالم اسلام کو یوم الفرقان غزوہ بدر کی للکار یاد رکھنی چاہیے۔ ملت کے جوانوں کو بدر کا سبق اور بدر کا نصاب کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ ہمیں آج جو درس دیا جاتا ہے وہ درس فلسفہ ہے۔ جو پیغام کفر کے مقابلے میں ہمیں بتلایا جاتا ہے وہ پیغام ہے مصلحت کوشی کا، وقت گزاری کا۔ ابھی دیکھو غزوہ بدر کا پس منظر مسلمانوں کو یہ سبق دیتا ہے کہ جب فضا پیدا ہو جائے تو اللہ مدد کر دیا کرتا ہے۔ جب فضا پیدا ہو جائے تو پھر اللہ مدد فرماتا ہے۔ جب فضا پیدا ہو، جب مدد کی فضائی پیدا نہ ہو، قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران میں سے جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بدر کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، فرمایا تحقیق ہم نے بدر میں تمہاری مدد کی حالانکہ تم تو کمزور تھے۔ ہم نے بدر میں تمہاری مدد کی، تم تو کمزور تھے۔ میدان بدر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد فرمائی، نصرت فرمائی مسلمانوں کی، اور ایسی کامیابی دی کہ پورا کفر جو اس وقت موجود تھا وہ کانپنے لگا کہ مسلمانوں کے پاس اتنی قوت کہاں سے آ گئی، اتنی طاقت کے یہ کس طرح مالک ہوئے۔ بغور سمجھیے گا بات کو، ذرا تھوڑا سا پس منظر سمجھ لیں۔ 15 سال تک اعلان نبوت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
کسی جنگ کی، کسی لڑائی کی اجازت نہیں دی، کسی قسم کی منع فرمایا، بلکہ فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارا اپنا دین ہے، ہمارا اپنا دین ہے، منع کر دیا گیا۔ مسلمان ہجرت کر کے آ گئے مکہ سے مدینہ، لیکن یہاں بھی قریش مکہ اور کفار مکہ نے عالم اسلام کو، مسلمانوں کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون سے بیٹھنے نہیں دیا، پریشان کرتے رہتے تھے۔ اور اس پریشانیوں میں سے ایک بڑی پریشانی، جب تک آپ بات کے پس منظر کو نہیں سمجھیں گے آپ کو اصل مضمون سمجھ میں نہیں آئے گا۔ پریشان کرتے تھے مسلمانوں کو، مدینے آ کر پریشان کرتے۔ دنیا کا ایک مزاج ہے، جو آدمی اپنا دروازہ بند کر لیتا ہے لوگ اسے بزدل سمجھتے ہیں، حالانکہ بزدل اور صلح پسند میں فرق ہوتا ہے۔ بزدل اور ہوتا ہے، صلح پسند، کچھ لوگ صلح پسند ہوتے ہیں، لوگ انہیں بزدل کا طعنہ دیتے ہیں۔ تو جو آدمی دروازہ بند کر لیتا ہے نا، یا تھوڑا سا احتیاط کرتا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بزدل ہے، کمزور ہے، میں نے ڈانٹا ہے تو بھاگ گیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، وہ شخص صلح پسند ہوتا ہے۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صلح پسند ہے۔ حضور علیہ السلام نے صلح کو اہمیت دی ہے، اور وَصُلْحُ خیر، صلح ہی بہتر ہے۔ انہی لفظوں کے ساتھ محبوب نے ہمیں تعلیم ارشاد فرمائی ہے، صلح کو درجہ دیا ہے۔ تو 15 سال تک کوئی لڑائی نہیں لڑی۔ اب انہوں نے سمجھا شاید مسلمان بزدل ہیں، یہ تو تلوار ہی نہیں اٹھاتے، یہ تو شاید جانتے ہی نہیں اس فن کو، ان کو تو خبر ہی نہیں۔ یہ کیا کرتے کہ مسلمانوں کو مدینے آ کے تنگ کرتے، گھر تک آ جاتے۔ مکے کے قریش مدینے کے قریب آ کے مسلمانوں کو لوٹ کے لے جاتے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ انہوں نے آ کر کے یہاں سے بکریاں، اونٹ اور کئی اور چیزیں چوری کر کے لے گئے۔ مسلمان پریشان رہنے لگے۔ اللہ پاک نے طاقت دے دی، قوت دے دی مسلمانوں کو۔ حضرت عمر فاروق جیسے لوگ کلمہ پڑھ گئے، حضرت امیر حمزہ جیسے لوگ آ گئے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح جیسے لوگ آ گئے، حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص جیسے دلیر اللہ نے عالم اسلام کو عطا فرمائے۔ قوت آ گئی۔ حرِّض المؤمنین علی القتال، محبوب اختیار کرے مومنوں کو لڑائی کے لیے۔ ایک قافلہ آ رہا تھا، ابو سفیان مال لے کے ایک سفر پہ نکلا ہوا تھا، اس میں قریش کے سارے لوگوں کا مال تھا۔ اس زمانے میں بھی پارٹنر بن کے کاروبار ہوتا تھا، سارے مکے والے ایک بندے کوئی مال دے کے بھیج دیتے تھے، میرا بھی بیچ آنا، میرا بھی بیچ آنا۔ وہ سال کے بعد ایک ہی جاتا تھا، سارے جا کے۔ عرب کے جاہل معاشرے کے اندر بھی دھوکہ کرنا اور جھوٹ بولنا عیب سمجھا جاتا تھا، لوگ کسی کے پیسے پر نظر نہیں رکھتے۔ یہاں معاذ اللہ لوگ کلمہ پڑھ کے اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ مال کس کا ہے اور ہم کس طرح سے اسے استعمال کرنا ہے۔ تو ابو سفیان سب کا مال لے کے نکلے۔ جب یہ مدینے کے واپس آ رہے تھے نا، شام سے ہجرت کر کے مدینے کے پاس سے گزرنے لگے، تو اللہ کے رسول سید عالم علیہ السلام نے مسلمانوں سے کہا کہ چلو ہم بھی ان کا ایک قافلہ روک لیں، انہیں احساس دلائیں کہ تم ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہو تو بازو میں ہمارے بھی قوت ہے۔ اس ارادے کے ساتھ حضور نکلے۔ ابو سفیان بڑے تیز آدمی تھے، کسی نے خبر کر دی کہ وہ تو آ رہے ہیں تیرا قافلہ روکنے کے لیے۔ اب حضور سید عالم جب چلے مدینہ منورہ سے تو 313 لوگ حضور کے ساتھ تھے۔ کتنے جی؟ بولیے 313۔ تحقیق یہ ہے کہ 312 تھے۔ حضرت عثمان غنی کو شامل کیا گیا بدریوں میں، لیکن حضور انہیں چھوڑ گئے تھے، اس لیے کہ ان کی زوجہ اور نبی پاک کی پیاری صاحبزادی بڑی علیل تھی۔ فرمایا تو میری بیٹی کے لیے رہ جا۔ تو 313 لوگ حضور لے کے نکلے، 6 زرہیں، 8 تلواریں، چند گھوڑے۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس گھوڑے پہ تھے، گھوڑا ایک تھا، سواریاں 3 تھی۔ حضرت مولا علی بھی تھے، جناب زید بھی تھے، نبی پاک بھی تھے۔ فرمایا کبھی تو بیٹھے گا، کبھی علی بیٹھیں گے، کبھی زید بیٹھیں گے، کبھی میں بیٹھوں گا۔ جب حضور کی پیدل چلنے کی باری آتی تو حضرت زید عرض کرتے حضور نہیں آپ بیٹھ جائیں، میں پیدل چلتا ہوں۔
حضرت علی کہتے حضور آپ بیٹھ جائے میں پیدل چلتا ہوں، تو حضور فرماتے تمہیں ثواب کی زیادہ ضرورت ہے، مجھے بھی تو ضرورت ہے نا۔ تو رسول کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدل چلتے، یہ تھوڑا سا سامان لے کے نکلے۔ ابو سفیان کو اطلاع ہو گئی کہ وہ تو آ رہے ہیں۔ ابو سفیان نے ایک آدمی کو دوڑایا۔ اس زمانے میں جب کوئی بری خبر دینی ہوتی تھی تو وہ آدمی اپنے کان میں سوراخ کرتا تھا، لہو نکال لیتا تھا۔ وہ جس آدمی کو بھیجا اس نے اپنے کانوں سے لہو نکالا، اپنے اونٹ کے کان کاٹ ڈالے، چیخے مارنے لگا، مکے والوں دوڑو، مسلمانوں نے تمہارا قافلہ لوٹ لیا ہے، بھاگو۔ اب وہ تو پہلے دلیر تھے کہ یہ ہم سے چھپتے پھرتے ہیں شاید معاذ اللہ۔ انہوں نے کیا کیا کہ 1000 کا لشکر، ہر آدمی کے پاس گھوڑا، ہر آدمی کے پاس تلوار، نیزہ، سارے عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ابو البختری، امیہ بن خلف، ابو جہل، سارے اکٹھے ہو کے آئے اور نکلے میدان بدر کی جانب۔ ادھر ابو سفیان اس آدمی کو بھیج کے تو دریا کے رستہ ہی بدل گیا، مدینے کے رستے آیا ہی نہیں، خود بچ گیا۔ اور جب بچ کے نکلا نا تو اس نے ایک آدمی بھیجا کہ قافلہ محفوظ ہو گیا ہے، تم لوگ فکر نہ کرو۔ اس نے جا کے پیغام دیا ابو جہل کو کہ ابو سفیان کہتا ہے میں بچ گیا ہوں، مجھے کوئی خطرہ نہیں، اب تم لوگ کسی قسم کی تکلیف نہ کرو، تکلف نہ کرو، واپس چلے جاؤ۔ ابو جہل کہنے لگا نہیں، اب تو ہم واپس نہیں جائیں گے، اب تو ہم ان کا کچھ کر کے ہی جائیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے میری باتوں؟ پس منظر سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب نہیں واپس جانا، نکلے ہیں تو کچھ کریں گے۔ اب جب میدان کے اندر آنے کے لیے تیاری ہو رہی ہے، ادھر سے پتہ چل گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی کہ ابو سفیان تو اپنا لشکر بچا کے، قافلہ بچا کے لے گئے ہیں، لیکن قریش بضد ہیں آنے کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ تمام مسلمانوں کو جمع کیا۔ یہ بات قابل غور ہے۔ حضور نے فرمایا بھی 1000 کا لشکر اسلحے سے لیس ہو کے آ رہا ہے، تم 313 ہو، تمہارا ارادہ کیا ہے؟ نہ تمہارے پاس زرہیں ہیں، نہ تلواریں ہیں، نہ تمہارے پاس نیزہ ہے، نہ تیر ہے، کیا کرنا ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مشورہ لیا نا تو سب سے پہلے جو شخصیت اٹھی وہ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات تھی۔ جناب صدیق اکبر اٹھے، عرض کرنے لگے محبوبہ بات ہی کوئی نہیں، آپ حکم کریں، ہم تو بڑی دیر سے تیار بیٹھے۔ حضرت عمر کہنے لگے حضور میں تو تھک گیا ہوں انتظار کر کر کے۔ اور شیر خدا مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے محبوبہ زنگ لگ گیا میری تلوار کو، زنگ لگ گیا، کوئی موقع ملے دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ فرمایا حضور زنگ لگ گیا، مہربانی کریں، جلدی کریں، ہم تو تیار بیٹھے۔ حضور نے پھر توجہ کی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر توجہ کی، تو یہ تو سارے وہ بول رہے ہیں جو میرے ساتھ مکے سے آئے ہوئے ہیں، مدینے والے بھی تو بولے نا۔ تو مدینے والوں میں سے حضرت مقداد اٹھے، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اٹھ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کا اشارہ ہماری جانب ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں تمہاری جانب ہے۔ تو کیا خوبصورت جواب ہے، اور کیا انداز تکلم ہے، اور کیا گفتگو بے حسن ہے، اور کیا پس منظر ہے، اور کیا دلیل ہے، اور کیا تاریخ کا مطالعہ ہے۔ حضرت مقداد کہنے لگے یا رسول اللہ ہم کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں کہ آپ سے کہیں گے آپ لڑے یا آپ کا خدا لڑے۔ یا رسول اللہ ہم خشکیوں میں بھی لڑیں گے، دریاؤں میں بھی لڑیں گے، ہم خشکیوں دشت تو دشت ہیں، صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ کہا حضور ہم وہ نہیں ہیں کہ جو آپ سے کہیں گے آپ لڑیں اور آپ کا خدا لڑے، ہم تو تیار ہیں، آپ جلدی کریں۔ پھر حضرت سعد اٹھے، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور کیا خوبصورت عرض کیا، کہا یا رسول اللہ کس سے لڑنا ہے؟ حضور بولیے ذرا یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا قریش مکہ سے۔ تو صحابی کا وجد دیکھیے گا، انداز دیکھیے گا، کہنے لگے حضور سنا ہے جن نظر نہیں آتے، دیو نظر نہیں آتے، سنا ہے دکھائی نہیں دیتے، محبوبہ حکم کرے میں تو جنوں سے بھی لڑنے کے لیے تیار ہوں، میں تو ان دیکھی جگہوں پہ تلواریں چلا جاؤں گا، نبی کا حکم ہو
تو کود جائیں ہم سمندر میں جہاں کو محو کر دے نعرہ اللہ اکبر میں۔ یا رسول اللہ حکم کریں کس سے لڑنا ہے؟ میرے نبی پاک خوش ہو گئے، حضور خوش ہوئے، چہرے پہ مسکراہٹ دوڑی، فرمایا تم پر کوئی غلبہ پا ہی نہیں سکتا۔ فرمایا چلو اب اٹھو چلیں، نہ تلواریں ہیں نہ گھوڑے ہیں نہ کوئی شے ہے نہ پاس اسلحہ ہے نہ کوئی بظاہر طاقت ہے۔ حضور اٹھے تو ایک ننھا مجاہد حضرت سعد بن ابی وقاص کے چھوٹے بھائی عمیر بن ابی وقاص، قد چھوٹا، حضور نے فرمایا سعد چلے عمیر رہ جائے، سعد چلے اور عمیر یہ چھوٹے ہیں۔ حضرت سعد کہتے ہیں میری عمر ابھی اس وقت تھوڑی تھی، میں 16-17 سال کا جوان تھا، تو بھائی اس سے بھی چھوٹے تھے، فرمایا تو رہ جا۔ اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں دیکھو عمر دیکھو، اور منانے کا انداز کیا ہے، جا رہے ہیں جہاد کے لیے، تو بچہ رو نہیں پڑتا گھر میں۔ حضرت عمیر رونے لگے، کہنے لگے نہیں میں نے بھی جانا ہے۔ رونا کہاں جانا ہے بھائی؟ کوئی کھیلنے جا رہے ہیں، کوئی کھیلنے جا رہے ہیں، سیر کو جا رہے ہیں، کوئی جو ہے وہ کسی تفریح کے لیے نکل رہے ہیں، نہیں میں نے بھی جانا ہے۔ حضور نے فرمایا بیٹے تلواروں کی چھاؤں میں جا رہے ہیں، وہاں گرجدار آوازیں ہوں گی، وہاں سینے کٹیں گے، گردنوں پہ ضرب لگے گی۔ تو حضرت عمیر بن ابی وقاص نے نا اپنی ایڑیاں اٹھا لی، پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے، کہنے لگے سونیا میں گردن کٹانے کو تیار ہوں۔ تو حضور نے فرمایا تیرا بڑا بھائی چلا جو ہے۔ حضرت عمیر کہنے لگے حضور قد میں بڑا ہے طاقت میں نہیں بڑا، قد میں بڑا ہے طاقت میں، کہا یہ قد میں بڑا ہے جسامت میں بڑا ہے طاقت میں نہیں بڑا۔ حضور نے فرمایا کیسے پتا چلے گا؟ کہا حضور کشتی کرا لیں، کشتی کرا لیں۔ چشم فلک نے عجیب نظارے دیکھے، محبوبہ کشتی کرا لیں۔ حضور نے فرمایا کرو کشتی، کرا لیتے ہیں، کرو کشتی۔ کشتی شروع ہوئی تو سبحان اللہ کیسی عجیب اور منفرد کشتی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرا بھائی پہلوان کشتی سے پہلے گلے ملتے ہیں نا، تو کہتے ہیں گلے ملنے آئے تو حضرت عمیر میرے کان میں کہنے لگے تیرا تو نمبر لگ ہی گیا ہے، اور محبوب جسے قبول کر لے پھر اسے درگزر اسے رد نہیں کرتے، تیرا تو لگ گیا ہے، تو یار چل تھوڑی دیر کے لیے گر جا بھائی، جو ہوا چل تھوڑی دیر کے لیے گر جا، میں بھی سلیکٹ ہو جاؤں گا، تیرا کیا بگڑے گا؟ قربان جائیں۔ امام زرقانی کہتے ہیں نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور نے بات سنی تو رو پڑے، فرمایا ہم پر بھی کوئی غلبہ پا سکتا ہے؟ جس قوم کے 14 سال کے بچے لڑنے کو تیار ہوں انہیں کوئی گرا سکتا ہے؟ تو فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار۔ اب بھی تھوڑی دیر کے لیے بھائی آپس میں لڑے، گتھم گتھا ہوئے، پھر بڑا گر گیا، چھوٹا پشت سینے پہ سوار ہو گیا۔ میرے رسول پاک نے فرمایا چلو بھئی تمہارا دونوں کا جانا ہی مقبول ہو گیا ہے، چلو۔ یہ انداز تھا نہتے 313 بشر شوق شہادت میں، نہتے اس کو کہتے ہیں جس کے پاس اسلحہ نہ ہو۔ نہتے 313 بشر شوق شہادت میں نکل آئے تھے میدان میں محمد کی قیادت میں، نہ تیگ و تیر پہ تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر، بھروسہ ہے تو ایک سادی سی کالی، زیادہ مہنگی بھی نہیں، سادی سی کالی کملی والے پر، بھروسہ ہے تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا لشکر میدان کی جانب، ادھر کفار جوش و خروش سے طے پایا رستے میں۔ ابو جہل نے کہا کہ روز ایک سردار اونٹ ذبح کرے گا، گانے گانے والی عورتیں گانے گائیں گی، بدر کی فضا دیکھ لیں، گانے والی گانے گائیں گی، روز ایک اونٹ ذبح ہوگا، شراب کے دور چلیں گے معاذ اللہ، اور مسلمانوں کے خلاف جوش پیدا کیا جائے گا۔ ادھر کھانے کے لیے شے کوئی نہیں، کوئی طاقت نہیں، تو یہاں کیا ہوگا؟ میرے حبیب نے فرمایا راتوں کو سجدے کریں گے، دن کو اٹھ کے اللہ اکبر کے نعرے لگائیں گے۔ یہاں عبادتیں ہیں، ریاضتیں۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کفار پہنچ گئے، انہوں نے پہنچ کر بدر کے میدان میں قبضہ کیا، جہاں کنویں تھے سب پہ قبضہ کر لیا، جو زمین
خشک تھی، ریتلی تھی، وہ چھوڑ دی، اور جو زمین ہموار تھی اس پہ قبضہ کر لیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے گئے تو ریتلی زمین، تپتی ہوئے صحرا، 17 رمضان کا دن، صحابہ نے روزے رکھے ہوئے صحابہ نے کیا کیا ہوا ہے؟ کیا کرنے گئے ہیں؟ پکی گل لے تو یہ بولے تھوڑے ہو نا، میں کہ شاید کچھ حق ہوئے۔ کیا کرنے گئے تھے؟ روزہ رکھ کے۔ اللہ خیر ہی کرے۔ ہمارے ہاں تو روز نیا بہانہ آتا ہے، کہتے میں کام تے جانا، میرا تو نہیں نہ بنتا، روز نیا بہانہ ہے، کہتے نہیں میں تو مزدور آدمی ہوں۔ کس طرح کی بات کرتے ہو؟ اللہ نے فرض کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ گزارا ہو سکتا ہے، چل سکتا ہے، تبھی تو فرض کیا ہے۔ حضور نے فرمایا روزے کھول دو بھائی، پر کون کھولے؟ کوئی نہیں تیار۔ اب اللہ کے رسول نے خود گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر کھجور کھائی دوپہر کے وقت۔ جب حضور نے کھولا تو تب سب نے کھولا۔ 17 رمضان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے انہوں نے کنووں پہ بھی قبضہ کر لیا، ہموار زمین۔ حضور آئے تو ریتلی زمین ملی، وہیں صحابہ نے ڈیرے لگائے۔ اب پانی کوئی نہیں، کوئی شے نہیں، تپتا ہوا صحرا، اوپر سے سورج گرمی برسا رہا ہے۔ حفیظ جلندری کہتے ہیں کہ زمین دعا مانگنے لگ گئی، زمین دعا مانگنے لگی۔ زمین کہنے لگی خدا بندہ مہربانی فرما، تیرے رسول آئے ہیں تو اب ذرا مجھے ٹھنڈا نہیں کر دیتا؟ حفیظ جلندری کا نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں زمین دعا مانگنے لگی۔ زمین کہنے لگی مولا تیرے حبیب کے قدم جب میری اس خاک پہ آئے، الہی حکم دے سورج کو اب نہ آگ برسائے۔ زمین کہتی ہے تیرے حبیب کے قدم جب میری اس خاک پہ آئے، الہی حکم دے سورج کو اب نہ آگ برسائے۔ میرے دامن سے گر ان کو ہوائے گرم آئے گی تو مجھ کو رحمت للعالمین سے شرم آئے گی۔ میرے دامن سے گر ان کو ہوائے گرم آئے گی تو مجھ کو رحمت للعالمین سے۔ زمین کہنے لگی مجھے شرم آئے گی کہ محبوب آئے ہیں اور میں، یا اللہ مہربانی کر۔ حفیظ جلندری ویسے تو حضور کی دعا، صحابہ کی دعا، سب کی بات ہے، وہ کہتے ہیں زمین نے دعا مانگی، جب دعا مانگی تو اللہ نے بارش عطا کر دی۔ حضور نے فرمایا لو بھی حوض بنا لو، پانی بھر لو۔ صحابہ کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے حوض بنا لیے، پانی ہم نے ان کے اندر جمع کر لیا، جانوروں کو پلایا، خود بھی ہم نے وہ پانی رکھا وضو کے لیے، غسل کے لیے۔ فرماتے ہیں اب ریتلی زمین تھی تو سمجھ لیں بارش پڑنے سے پکی ہو گئی، ان کی جانب کیچڑ ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، کافروں کی طرف ختم ہو گیا۔ یہاں حالات اس طرح کے ہیں کہ یہاں پانی جمع ہے، وہاں ختم ہوا۔ اور تاریخ کا عجیب حوالہ دیکھیں، حضور کو شہید کرنے آئے 2 کافر رات کو چپکے سے اس حوض سے پانی پی رہے تھے جو مسلمانوں کا حوض ہے۔ ایک صحابی کہنے لگے حضور کافر پانی پی رہے، ہمارے حوض سے ماروں؟ حضور نے فرمایا نہیں، کافر ہوئے تو کیا ہوا، مخلوق تو ہے نا اللہ کی، پینے دو، پینے دو۔ ہمارے دروازہ رحمت سے کوئی خالی جا سکتا؟ ایسا کی تیری خیر تیرے میں کدے کی خیر، ایسی پلا کہ جس کا نشہ عمر بھر رہے، اور پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکی۔ کہا نہیں، پینے دو انہیں۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں پڑاؤ کیا۔ کافر ساری رات دندناتے رہے، شور کرتے رہے۔ جاسوسی کا ایک معیار ہوتا تھا، اب تو فوجوں کی وردی ہوتی ہے، پہچانے جاتے ہیں فوجی کس ملک کے ہیں، کس علاقے کے ہیں، کس جگہ سے ان کا تعلق ہے۔ اس زمانے میں کوئی وردی نہیں ہوتی تھی، ہر قبیلے کا آدمی ہوتا تھا تو لوگ گھس جاتے تھے، جاسوسی آسان ہوتی۔ آئے رات کا وقت ہے تو کچھ جاسوس بھیجے ابو جہل نے، کہا پتہ کر کے آؤ بندے کتنے، اسلحہ کتنا ہے، جوان کتنے، بوڑھے کتنے، ان کا انداز کیا ہے، سارا معلومات کر کے آؤ۔ کفر کی جو معلومات ہیں اس پر ذرا غور کریں۔ اب وہ شخص آیا، جا کے ابو جہل سے کہنے لگا 313 ہیں، 6 زرہیں اور 8 تلواریں، کوئی کھانے پینے کا سامان نہیں، اور کچھ بچے بھی ہیں، کچھ بوڑھے بھی ہیں، عمیر بن ابی وقاص بھی ہیں، ابو عبیدہ بن جراح جیسے بوڑھے بھی ہیں، کچھ لمبا چوڑا انتظام کوئی نہیں۔ ابو جہل بڑا کھل کھلا کے ہنسا، جاسوس واپس آئے نا تو کھل کھلا کے ہنسا، کہنے لگا اس طرح کرو
کہ جنگ کرنے کی ضرورت نہیں، انہیں نہ صبح سب کو گھوڑوں کی پشتوں پہ باندھ کے نہ تو لے چلتے ہیں مکے، وہاں جا کے دیکھیں گے ان کا کیا کرنا ہے، ان کو باندھ لو گھوڑوں کی اونٹوں کی پشتوں پر تو وہاں جا کے دیکھیں گے۔ جب یہ بات کی تو جاسوس کہنے لگا ٹھہر جا، پوری بات تو سن لے، میری پوری سن تو لے، تبصرہ تو نے شروع کر دی ہے۔ اس نے کہا چل سنا پوری۔ اس نے کہا ہے 313 پر سارے سر پہ کفن باندھ کے آئے ہوئے ہیں 313 پر بچے سے لے کر بوڑھے تک، میں جس کو پاس بھی گیا ہوں وہ مسلح پہ بیٹھا ہے اور شہادت کی دعا مانگ رہا ہے۔ مسلح پہ شہادت ہے، مطلوب مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، ہیں تھوڑے پر آئے مرنے ہیں، جان دینے آئے ہیں، واپس جانے کا ارادہ کوئی نہیں کسی کا بھی، آئے سارے حضور کے نام پر قربان ہونے۔ ابو جہل ساری رات شراب پیتا رہا، مغویہ گانے گانے والی عورتیں ساری رات گانے گاتی رہیں، اور ادھر انداز بڑا نرالا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ نے مشورہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سب سے پہلے توجہ کریں گے کافر، حضور کے لیے کسی محفوظ جگہ کا بندوبست کیا جائے، ایک چھپر، ایک عریش، ایک جھونپڑی پہاڑ کے اوپر بنا دی گئی حضور کے لیے۔ مولا علی شیر خدا خود فرماتے ہیں، کہتے ہیں سب سے مشکل کام اس جھونپڑی کی حفاظت کرنا تھا، اس چھپر کی عریش کی جس میں حضور تھے۔ جب نبی پاک نے فرمایا نا میرا پہرا کون دے گا، تو کہتے ہیں ابوبکر صدیق تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے سونیا ضرورت ہی کوئی نہیں، میں جو حاضر ہوں۔ تو حضرت علی فرمایا کرتے تھے بتاؤ جو فرعون کے سامنے کھڑے ہوئے وہ زیادہ دلیر تھے یا ابو جہل کے سامنے جو کھڑے ہوئے دلیر ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے میں پہرے پہ تھا، کافر شرابیں پی رہے تھے اور نبی پاک ساری رات عبادت کرتے رہے، ساری رات حضور نے رو کے گزار دی۔ کہا اے اللہ، کیا لفظوں میں حسن ہے کہ اے اللہ میرے پاس یہ 313 کل تھے، میں لے کے آ گیا ہوں، اگر آج یہ ختم ہو گئے تو بتا قیامت تک کون تیری عبادت کرے گا؟ اے اللہ یہ 313 ہی تھے جو میں لے آیا، مہربانی فرما۔ ساری رات دعا ہوتی رہی، ساری رات حضور دعا کرتے رہے۔ پہلے حکم آیا کہ 1000 فرشتہ بھیجا ہے، پھر اے محبوب چل 3000 بھیجے، پھر اللہ نے کہا محبوب میں نے 5000 بھیجے ہیں۔ حضرت علامہ ہزاروی کہا کرتے تھے کہ نہیں، رب کریم نے فرمایا 5000 بھیجے ہیں، تو محبوب نے کہا نہیں نہیں مولا اس طرح نہیں، میرے فرشتے نہ بھیج، تیرا وعدہ تھا میں بھی آؤں گا، تیرا وعدہ تھا میں بھی آؤں گا۔ اور وہ اپنے انداز میں فرمایا کرتے تھے سانو کل کے وچ میدان بدر تے آپوں بہ رہے ہیں یار کنارے تے تیرا وعدہ تھا میں بھی آؤں گا۔ تو پھر حکم ہوا قرآن میں انی معکم، محبوب میں بھی تیرے ساتھ ہی ہوں، محبوب میں بھی تیرے، خدا خود میر مجلس بود، سارے بولیے بھئی آج تو دن ہے نا نعرے لگانے کا، یوم البدر منا رہے ہیں، تو آج تو ٹھنڈا ٹھنڈا نعرہ نہ لگائیں، میں نے اپیل کی تھی کہ نعرہ تحقیق بھی لگایا کریں۔ تو بھائی یہ یاد رکھیں، سمجھے اس بات۔ فرمایا حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں پہلے 1000 پھر 3000 پھر 5000 فرشتے آئے، اور جوک در جوک فرشتے آئے۔ کہتے ہیں سرکار ساری رات روتے رہے، ساری رات، تیرے صرف اسلحے سے ہی اللہ کی مدد نہیں آئے گی، تو نے ایٹم بم بنا لیا اور توفیق عید کی نماز کی بھی نہیں، اس سے تھوڑی مدد آئے گی۔ میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت کو درس دیا، اسلحہ بھی جمع کرنا، طاقت بھی اکٹھی کرنا، صفیں بھی بنانا، اپنے اندر اتحاد بھی پیدا کرنا، لیکن اگر تم نے کفر پر غلبہ حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے خدائی مدد کی ضرورت ہوگی۔ اگر تم سے اللہ کی مدد روٹھ گئی تو جتنے مرضی اسلحے جمع کرتے پھرو، جتنی مرضی طاقتیں اکٹھی کرتے پھرو، پھر جس قدر مرضی تم ایٹم بم بناتے پھرو، جب خدائی مدد ہی تمہارے ساتھ نہیں تو کیسے نظام چلے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں ساری رات، حتیٰ کہ میں بے چین ہو گیا، حضور سجدے میں تھے تو میں حضور کے اوپر لیٹ گیا، میں نے کہا محبوب بس کریں، اٹھ کے دیکھے تو صحیح میرے اللہ نے کتنی مدد نازل فرما دی ہے۔ صبح رسول پاک تشریف لائے، صحیح مسلم
ابو داؤد، کتابوں کے نام یاد رہیں گے؟ حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں حضور اٹھے اور ایک دن پہلے چھڑی لے کے میدان میں آئے، ایک دن پہلے اٹھے، دیکھو میرے محبوب کے علم کی شان۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب تم سے نہا ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا، اور کوئی غیب تم سے نہا ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا، تم پر کروڑوں درود۔ اور ہمارے ایک شیخ تھے علامہ تحسین رضا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بڑا خوبصورت شعر ہے، وہ فرمایا کرتے تھے علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں، غیب مانا کہ راز ہے لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں۔ راز مانا، غیب مانا کہ راز ہے لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں۔ ایک دن پہلے حضور میدان میں آئے، صحیح مسلم کی حدیث، اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں چھڑی ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں حضور میدان میں آئے اور حضور نے لکیر کھینچی، فرمایا کل یہاں ابو جال مرے گا۔ کب مرے گا؟ یہاں مرے گا۔ فرمایا یہاں عتبہ مرے گا، یہاں عتبہ مرے گا، یہاں ولید مرے گا۔ حضرت انس فرماتے ہیں میری لکیروں پہ نظر تھی، لوگ جنگ لڑتے رہے، میں لکیریں دیکھتا رہا، اللہ کی عزت کی قسم جہاں حضور نے چھڑی رکھی تھی جو مرا وہیں آ کے مرا ہے، جو مرا ہے وہیں آ کے، جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا، جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی۔ فرمایا جہاں حضور نے چھڑی رکھی تھی جو مرا ہے وہیں آ کے مرا ہے میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اگلے دن صبح اٹھ کے صف بندی بنوائی۔ حضور نے اپنے ہاتھ کے اندر چھڑی لے لی، فرمایا چلو ابھی صفیں سیدھی کرو۔ کیا کرو؟ کرانی چاہیے نا صفیں سیدھی، ہمیں کر بھی لینی چاہیے نا۔ حضور نے فرمایا تم صفیں سیدھی کرو، اللہ تمہارے دل سیدھے کر دے گا۔ تو یہاں سیدھے کرانے والے ہوتے ہیں، کرنے والا۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کے لیے صفیں سیدھی کرتے ہو تو رب تو تمہیں دیکھ کے مسکراتا ہے، جو اس کی شان کے لائق ہے۔ حضور صفیں سیدھی کرا رہے تھے۔ حضرت سواد انصاری ایک صحابی تھے تو پیٹ ان کا بڑا تھا، حضور نے چھڑی رکھی، فرمایا پیچھے ہٹ تھوڑا سا، بڑا پیٹ تھا، چھڑی لگائی نہ تو کہنے لگے حضور کیوں ماری ہے چھڑی آپ نے مجھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چل ناراض نہ ہو، بدلہ لے لے۔ کہنے لگے لائیں دے بدلہ۔ حضور نے چھڑی پکڑائی تو کہنے لگے کپڑا ہٹائیں۔ حضور نے کپڑا ہٹایا تو جسم اقدس چومنے لگے، کہنے لگے محبوبہ پتہ نہیں تھوڑی دیر کے بعد کیا بننا ہے۔ میں نے کہا جاتی جاتے بوسے لے لوں حضور، بوسے لے لوں جاتے جاتے مصطفیٰ کریم۔ اور یہ واقعات کئی صحابہ کے، حضرت عکاشہ بن محسن کا بھی ہے اور بھی کئی لوگوں کا۔ میرے رسول پاک علیہ السلام میدان بدر میں، بدر کی فضا عرض کر رہا ہوں، دو صحابی تھے، ایک کا نام حضرت حذیفہ بن یمان اور ایک کا نام حضرت حسیل۔ یہ دو صحابی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کہیں سے آ رہے تھے واپس، ابو جال کی ملاقات ہو گئی۔ جنگ میں جا رہے ہو، اپنے نبی کے لیے آئے ہو، مدد کرو گے؟ انہوں نے کہا نہیں ہم تو ویسے ہی آ رہے تھے۔ ابو جال نے کہا اگر ویسے ہی آ رہے تھے تو ٹھیک ہے جاؤ، وعدہ کرتے ہو لڑو گے تو نہیں؟ کہا نہیں لڑیں گے۔ یہ دونوں وعدہ کر کے آ گئے حضور کے پاس، کہا یا رسول اللہ ہم نے اس سے وعدہ کر لیا ہے لیکن ہمارا ارادہ تو لڑائی کرنے کا ہے، ہمیں تو یہاں کے پتہ چلا ضرورت پڑی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے وعدہ کر لیا اب تم نہیں لڑو گے۔ کہا یا رسول اللہ کافر سے وعدہ کیا ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا کیا تو مومن نے ہے نا۔ کس نے کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ کوئی وعدوں کی پاسداری نہیں کرتا۔ میدان بدر میں جہاں ایک ایک فرد کی ضرورت ہے، ایک ایک فرد کی، وہاں رسول پاک نے فرمایا مومن نے وعدہ کیا ہے لہٰذا ہم دو مجاہد کاٹتے، فرمایا تم بیٹھ جاؤ تم نہیں لڑو گے۔ اب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، آمنے سامنے۔ سب سے پہلے آنے والوں میں سے ادھر سے ولید آیا، عتبہ آیا، اس کا بھائی شیبہ آیا، یہ تین آئے۔ کہنے لگے حضور ہمارے مقابلے میں بھیجے۔ نبی پاک نے انصار میں سے بھیجا، کہنے لگے یہ نہیں ہمیں چاہیے، ہمارے مقابلے میں قریشی اور ہاشمی بھیجو۔ برادری کا بڑا شوق تھا نا قریشی۔ حضور نے فرمایا چلو تمہارا جلدی مرنے کا ارادہ ہے تو بھیج دیتے، ٹھیک ہے تمہارے پائے کے بھیج دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا چلو امیر حمزہ اٹھو۔ حضرت امیر حمزہ اسد اللہ و رسولہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔
فرمایا چلو علی آپ بھی اٹھو. شیر خدا تو یوں اٹھے کہ جیسے پہلے سے ہی کھڑے تھے. حضور نے فرمایا چلو. ابو عبادہ بھی اٹھے, تینوں صحابی اٹھے. حضرت عبادہ ذرا بوڑھے تھے, ان کے لیے تھوڑا مشکل ہوا دشمن کو سنبھالنا. باقی تو دونوں نے کاٹ کے رکھ دیے دشمن. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا نا جناب عبادہ ذرا زخمی ہو گئے, دشمن ان کا بھاری ہو رہا تو دوڑے گئے, مارا. حضرت عبادہ کا دشمن بھی مارا اور جناب ابو عبادہ کو کندھوں پہ اٹھا کے در رسول پہ لے گئے. کہنے لگے سونیا یا رسول اللہ آپ کے دشمن میں مار آیا ہوں, غلام بچا کے لے آیا ہوں. یہ میں لے آیا ہوں آپ کی, یہ شان ہے حضرت علی شیر خدا کرم اللہ. اب جنگ کا نکارہ بجا, کہاں 1000. ایک مورخ کہنے لگا نہیں پورا 1000 نہیں تھا, 950 تھا. میں کہا چل تو 900 کر لے یار, اس میں کون سی حرج والی بات ہے. پھر بھی 900 اور 300 کا کیا مقابلہ. اور پھر اسلحے سے لیس 1000 کا لشکر. میرے رسول کائنات سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ چھڑی, امیہ بن خلف بڑا مارتا تھا حضرت بلال کو. جناب بلال کے قابو ہی آ گیا, حضرت بلال کے قابو آ گئے. کہنے لگا معافی مل جائے گی, معافی مل جائے گی, معافی مل جائے گی. دوڑنے لگا. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے بلال جب کوئی معافی مانگے تو دے دینی چاہیے. فرمایا سب کو دینی ہے, اس ظالم کو نہیں دینی. پکڑ کے مارا جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی, پکڑ کے مارا. فرمایا مجھے بڑی سزائیں دیتا تھا. اس امت کا فرعون ابو جہل نے ساری زندگی ستایا ہے. 2 چھوٹے چھوٹے بچے معوذ اور معاذ, اور ان کی عمریں 17 سال سے کم بتائی جاتی ہیں, اور حسین لفظ ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں دونوں میرے پاس آئے, اور ایک روایت میں یوں بھی انداز ہے, کہتے ہیں ایک بھائی کا قد چھوٹا تھا, تلوار اونچی تھی اس سے, اور آئے. اور یہ لفظ ہیں تاریخ میں محفوظ. آئے آ کے کہنے لگے عبد الرحمن سے چچا ابو جہل کدھر ہے. تو میں نے کہا تم نے کیا کرنا ہے. ان کا جواب پتہ کیا ہے, یہ نہیں کہا کہ دین کا دشمن ہے, یہ نہیں کہا بڑا ظالم ہے اس لیے مارنا ہے. کہا تم کیا کرو گے. تو جواب وہ شاہ نامہ اسلام نے اپنے لفظوں میں بیان کیا. کہنے لگے مریں گے. زیادہ یہی ہے نا کہ ہم کمزور ہے. پوچھنے کا سٹائل یہ تھا کہ تم بچے ہو, تم نے کیا کرنا ہے. تو پتہ ان کا جواب کیا ہے. حفیظ جلندری کہتے ہیں وہ کہنے لگے مریں گے یا ماریں گے ناری کو. سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے لگے ہمارے نبی کو معاذ اللہ برا کہتا ہے, چھوڑیں گے نہیں, جانا ضرور ہے. اگر اسے مار نہ سکے تو مار کے تو آ جائیں گے نا, جانا ضرور ہے. تو کہتے ہیں ہم نے اشارہ کیا. میں نے کہا وہ گھوڑے پہ جا رہا ہے, وہ دیکھو. کہتے ہیں بس چھلانگے لگاتے دوڑے, بھاگے گئے. ایک نے اچھل کے تلوار ماری, دوسرے نے بھی گرایا, تیسرے نے بھی زخمی کیا. ابو جہل نے تلوار ماری تو ایک بھائی کا بازو کٹ گیا. بازو کٹ گیا تو ہلکا سا گوشت لٹک رہا تھا, اس نے پیر رکھ کے گوشت بھی جدا کر دیا اور کاٹا ابو جہل کو. جب نیچے گرا تو اب عبداللہ ابن مسعود آئے, دیکھا کچھ جان باقی ہے, رسی جل گئی, بال نہیں گئے. حضرت عبداللہ ابن مسعود جب گلا کاٹنے لگے تو کہنے لگا ذرا نا گردن نیچے سے رکھ کے کاٹنا, گردن ذرا نیچے رکھ کے کاٹنا. فرمایا کیوں. کہنے لگا ذرا سردار ہوں, گردنوں میں پڑی گردن میری اونچی نظر آنی چاہیے. رسی جل گئی پر بال. کہنے لگا ایسا نہ ہو غلاموں میں پڑی ہو تو چودھری کی گردن لہذا ہی نہ نظر آئے, ذرا نیچے سے رکھ کے کاٹنا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے گردن کو کاٹ ڈالا. میرے بھائی اب جنگ ختم ہونے لگی آہستہ آہستہ. دونوں بچے اپنی تلواریں لے کے در رسول پہ آئے. ایک کہنے لگا میں نے مارا ہے, دوسرا کہنے لگا حضور میں نے مارا ہے. حضور نے فرمایا تلواریں دکھاؤ, خون کس کو لگا ہے. جب خون دیکھا تو دونوں کو ایک جتنا لگا تھا. میرے حبیب مسکرائے, فرمایا تم دونوں نے مارا ہے, تم دونوں نے مارا ہے. میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا امیہ بھی مر گیا. ابو البختری, عتبہ, عتیبہ, شیبہ, امیہ بن خلف, بڑے بڑے دشمن مر گئے. 70 کے قریب قتل ہوئے, 70 کے قریب گرفتار ہوئے, باقی بھاگ گئے. 14 صحابہ صرف شہید ہوئے. ان کے جو مر گئے نبی پاک نے کنویں کے اندر پھینک دیے, اور کنویں کے سرانے کھڑے ہو کے ذمہ داری سے, سیاستہ کی روایت عرض کر رہا ہوں ذمہ داری سے, حضور نے بدر کے کنویں پہ کھڑے ہو کے فرمایا او کافرو, او فلاں بن فلاں, او فلانے کے بیٹے فلانے, تم نے دیکھ لیا میرے رب کے وعدے کتنے سچے ہیں.
حضرت عمر کہنے لگے حضور مردوں سے آپ باتیں کر رہے ہیں؟ تو نبی پاک نے فرمایا عمر جتنا تم سن رہے ہو اتنا یہ بھی سن رہے ہیں. اگر کافر سن سکتے ہیں تو داتا علی اجمیری نہیں سن سکتے؟ اگر کافر سن سکتے ہیں تو معین الدین اجمیری نہیں سن سکتے؟ کہاں بیٹھ کے تو عقیدہ پڑھتا رہا ہے؟ اگر مشرکوں بے ایمانوں کا آواز آتی ہے تو کیا حضرت ابو ہریرہ اپنی قبر میں نہیں سنتے؟ غوث اعظم جیلانی نہیں سنتے؟ میرے اعلیٰ حضرت کا عقیدہ ہے، وہ فرماتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے اور فریاد کو پہنچیں گے ہم. اتنا تو ہو کوئی فریاد کرے دل سے، اتنا تو ہو کوئی فریاد کرے دل سے. اور اگر کافر اور بے ایمان کنویں میں گرا سن سکتا ہے تو کیا آمنہ کا لال اپنے مزار میں نہیں سن سکتے؟ کہاں سے لوگ عقیدہ لے آتے ہیں؟ میرے نبی پاک نے فرمایا سنتے ہیں. سلام دیتے ہو جب قبرستان جاتے ہو؟ کیا کہتے ہو؟ سلام کس کو کہا جاتا ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے جو وعلیکم السلام کہے. اس کو کہا جاتا ہے جو وعلیکم السلام کہے. او بھائی سنو، میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہا دیکھا تم نے میرے رب کا وعدہ کتنا سچا ہے؟ یہ کہہ کے میرے رسول پاک آئے. ایک آدمی کو پہلے بھیجا، فرمایا جاؤ جا کے خوشخبری دے دو، اللہ نے فتح دے دی ہے، خوشخبری دو. پھر حضور آئے. ان گرفتار ہونے والوں میں حضور کے اپنے داماد ابو العاص بھی ہیں، حضور کے چچا جناب عباس بھی ہیں، وہ بھی ہیں، اور بھی کئی لوگ ہیں. گرفتار ہونے والے آئے. حضرت انس کہتے ہیں آدھی رات کا وقت تھا. جب ان کو لایا گیا نا گرفتار کرنے والوں کو مدینے، تو صحابہ کو غصہ ہی بڑا تھا، کس کس کے رسیاں باندھ دی. حضرت بلال کی ڈیوٹی تو ذرا زور زور سے باندھتے تھے، زور زور سے، ذرا تگڑی کر کے. بڑا ستایا تم لوگوں نے، زور زور سے. کہتے ہیں آدھی رات کا وقت ہوا، میں مسجد میں آیا تو حضور کو بے چینی سے ٹہلتے دیکھا مسجد میں. تو میں نے کہا حضور کیا ہوا؟ یہ سونے کا وقت تھا آپ کے آرام کا، تھکے ہارے آئے تھے. تو حضور نے فرمایا تم نے رسیاں زور سے باندھ دی ہیں، وہ ہائے ہائے کرتے ہیں، مجھے نیند نہیں آتی. نیند حضور وہ دشمن ہے، وہ آپ کا دشمن ہے. فرمایا وہ میرے دشمن ہے پر میں تو رحمت للعالمین ہوں، ذرا ڈھیلی کر دو، سو جائیں تو میں بھی سو جاؤں. سویرے حضور نے صحابہ کو بلایا، فرمایا ان کا کرنا کیا ہے؟ حضرت عمر کا مشورہ سنو. حضرت عمر کہنے لگے حضور جو میرے رشتہ دار ہیں میرے حوالے کرے، پہلے میں ان کی گردنیں کاٹوں. جو ابو بکر کے ہیں اس کو ان کی گردنیں کاٹے، جو عثمان کے ہیں علی کے ہیں ان کو دو، سب کو کاٹیں، اپنے اپنے رشتہ داروں کو. میرا جو ہے میں اپنے ہاتھوں سے اسے ذبح کروں گا. میرے نبی کی دشمنی کرتا ہے. حضور نے فرمایا عمر تیرا فیصلہ ذرا تگڑا ہے، تھوڑا نرم چاہیے. حضرت ابو بکر صدیق کو بلایا، فرمایا تیرا کیا ارادہ ہے؟ حضرت ابو بکر کہنے لگے حضور کچھ فدیہ لے لیں، ان پہ رحم کریں، مجھے لگتا ہے بہت سارے کلمے پڑ جائیں گے، کچھ مہربانی کریں، ان پہ شفقت کریں. حضور نے فدیہ تعین کر دیا، فرمایا اتنے اتنے پیسے دو، جاتے جاؤ. کچھ نے کہا ہم غریب ہیں، فرمایا تم مسلمانوں کے 10 بچوں کو حساب کتاب سکھا دو، تمہیں چھٹی. کچھ نے کہا جی ہمیں یہ بھی نہیں آتا، فرمایا تم ویسے ہی آزاد ہو جاؤ. بہت ساروں پہ مہربانی کی. حضرت عباس کھڑے ہوئے حضور کے سامنے، چچا. تو نبی پاک نے فرمایا چاچا وہ لاؤ فدیہ. کہنے لگے بھتیجے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، کوئی شے نہیں. تو حضور نے فرمایا چاچا وہ جس دن تم آ رہے تھے کمرہ کا دروازہ اندر سے بند کر کے اتنی بڑی سونے کی اینٹ میری چاچی کو دی تھی، کہا اگر میں بچ کے آ گیا تو ٹھیک ہے، نہ آیا تو تمہارے لیے کافی ہوگی. وہ کدھر ہے؟ خیال آیا. حضرت عباس کانپنے لگے. یہ سن کر حضرت عباس پر راشا ہوا طاری کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری. خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں اور محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں. کہنے لگے وہ کدھر ہے؟ تو جناب عباس کہنے لگے محبوبہ وہ تو فدیہ تو میں دوں گا ہی اب، لیکن میں مان گیا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اس لیے کہ میرے اور میرے بیوی کے علاوہ کسی کو اس بات کی خبر نہ تھی. اسی جنگ میں حضرت ختیجہ کا وہ ہار آیا جس کا تذکرہ میں پچھلے دنوں کر چکا. اللہ تعالیٰ نے فتح دی. کسی جگہ بھی کوئی تکبر کا لفظ میرے نبی پاک نے بیان نہیں فرمایا. کسی جگہ حضور نے یہ نہیں کہا کہ ہم بڑی دانائی سے لڑے، ہم بڑے دلیر تھے، ہماری صف بندی بڑی سیانی تھی. یہی فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ. اللہ نے ہماری مدد کی، اللہ نے ہماری. میری اور آپ کی زندگی میں جہاں نقص واقع ہوتا ہے نا،
وہاں ہم کامیابیاں اپنے کھاتے میں ڈالنے لگتے ہیں تو فضائے بدر پیدا نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں اگر رات کو گانے سنیں گے، شراب کباب کے دور چلیں گے تو پھر بدر کی فضا پیدا نہیں ہوگی، پھر تو کفر کی فضا پیدا ہوگی۔ اور اگر رات کو مصلے آباد رہیں گے، میں نے کچھ دن پہلے کہا تھا جمعے میں، صلاح الدین ایوبی جب جنگ لڑ رہے تھے تو ایک بحری بیڑا آ رہا تھا دشمنوں کا، اسلحہ لے کے، مسلمانوں کے پاس اسلحہ پہلے کم تھا، تو ایک بحری جہاز اور اسلحہ لے کے آ رہا تھا عیسائیوں کا، تو صلاح الدین ایوبی ساری رات مسجد اقصی میں روتے رہے۔ سویرے ایک بزرگ ملے تو کہنے لگے، پہلے رات کو بھی ان سے دعا کے لیے کہا، پھر سویرے صلاح الدین کہنے لگے حضور دعا کرنا، مسلمان پہلے ہی کمزور ہیں اور عیسائیوں کا ایک بحری بیڑا اسلحہ لے کے اور آ رہا ہے۔ تو بزرگ کہنے لگے وہ تو بیڑا غرق ہو گیا ہے، وہ غرق ہو گیا۔ کہا کہاں غرق ہوا؟ تو کہنے لگے تو ساری رات روتا رہا ہے تو تیرے آنسوؤں میں ہی غرق ہو گیا ہے، تیرے آنسوؤں میں غرق ہو گیا، وہ اب نہیں آئے۔ کچھ دیر کے بعد خبر مل گئی واقعی ڈوب گیا ہے پانی میں۔ بھائی جب تو اللہ کو منا لیتا ہے، جب رب کی مدد تیرے آتا ہے، یاد رکھنا زندگی میں کہیں بھی آپ لڑ رہے ہیں، کسی محاذ پر بھی، اگر حق آپ کے ساتھ ہے تو پھر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ، اور اگر حق آپ کے ساتھ نہیں تو پھر جتنے مرضی ہیلے بہانے کر لیں، وکیل مہنگا کر لیں، جج خرید لیں، پھر آپ دنیا کی ساری سیاست لڑا رہے ہیں، جب حق آپ کے ساتھ نہیں تو پھر رب کی مدد آپ کے ساتھ۔ آج شام کے اندر روز قتل ہوتا ہے، برما کے مسلمانوں پر زمین تنگ ہے، کشمیر میں اتنا خون بہہ چکا ہے کہ اب شاید کشمیر کی وادی خون پیتی بھی نہیں، اتنا خون بہہ گیا ہے۔ فلسطین قبلہ اول مسلمانوں کا مسجد اقصی یہودی کے قبضے میں ہے، مسلمان اپنی 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 اپنی، اور ظلم کی بات یہ ہے، ظلم کی بات کہ ہم توحید کا اعلان کرنے والے، توحید کے ٹھیکیدار بننے والے، سلوٹ کرنے پہ آتے ہیں تو عیسائیوں کو بلا کے کرتے ہیں، یہودیوں کو بلا کے کرتے ہیں۔ میرے بھائی مسلمان کے پاس اسلحہ بھی ہے، پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، ہر قسم کا ذخیرہ ہے، ضرورت یہ ہے کہ اسے خدا کی مدد نصیب ہو جائے۔ اللہ کی مدد جب تھی تو اسلحے کی ضرورت نہ تھی، جب تک خدا کی فضائے بدر پیدا کریں، فضائے بدر پیدا کریں۔ اگر حق آپ کے ساتھ ہے، اندر خلوص ہے اور آپ لڑ اللہ کے دین کے لیے رہے ہیں، ذاتی اگر نام و نمود ہے، خواہشات ہیں، ذاتی آپ کے مفادات ہیں، تو پھر بڑی جلدی یہ سفر ناکامیوں کا سفر ہو جاتا ہے۔ فضائے بدر پیدا کریں، رضائے الہی کے لیے میدان میں نکلنے کا جذبہ اپنے دل میں پیدا کریں۔ بدر کے 14 صحابہ جو شہید ہوئے، وہ 14 صحابہ کو ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ان 14 کے لوگوں کو شاید نام بھی نہ آتے ہوں، لیکن اسلامی تاریخ میں انہوں نے ایسا حسن بھرا ہے، ایسا حسن بھرا ہے کہ کافر آج بھی بدر کے نام سے کامتا ہے۔ نام نہ بنائیں دین کے معاملے میں، کام کریں، جو کام کرتا ہے اللہ اس کا نام بنا دیتا ہے۔ کام کریں اور کبھی بھی دین کی نصرت کے لیے جب نکلیں اپنے آپ کو آگے نہ کریں، دین کو آگے رکھیں۔ بدر والوں نے دین آگے رکھا تھا، اللہ نے انہیں کامیابی دی۔ جب سے نام آگے رکھنے، آج پوری امت مسلمہ میں صرف صدارت کا چکر ہے، کون ملک آگے لگے گا، کون آگے بڑھے گا۔ فضائے بدر پیدا ہو جائے گی تو دین آگے رہ جائے گا، شخصیات پیچھے ہو جائیں گی۔ اور یاد رکھیں نظریات بچیں تو شخصیات بھی بچی جاتی ہیں، نظریہ بچانا بڑا ضروری ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے بھی نام ہو ہی جائے گا۔ تو فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار اب بھی، اور آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گل